جس زمانے میں، جس وقت میں اور جس معاشرے میں ہم ہیں، یہاں اختلاف چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی، یہ ایک دشمنی کا بیج ڈال دیتا ہے۔ یعنی اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس سے اختلاف کر رہا ہوں اس سے اعلان دشمنی کر رہا ہوں، اور میں کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں، جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے وہ اسے بہرحال خود سے دشمنی کا اعلان سمجھتا ہے، اور پھر اختلاف کرنے والے کے خلاف وہی حربے استعمال کرتا ہے جن حربوں سے دشمن کو گھائل کیا جاتا ہے، زیر کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ چاہے معاشیات میں اختلاف ہو جائے، چاہے دو نظریات میں اختلاف ہو جائے، چاہے سیاسی اختلاف ہو جائے، غرض اختلاف کی ہر قسم، چاہے گھر کے اندر ہو، بازار میں ہو، ایوان اقتدار میں ہو، وہ پارٹی ورکرز کے درمیان ہو، غرض اختلاف کی جو قسم ہے وہ ہمارے یہاں جیسے ایک حیوانی ہیجان پیدا کرتی ہے، اور اس میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یعنی سب کچھ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ شائستگی، استدلال اور علمی رویہ، اخلاق، مخالف کی تکریم، یہ ساری چیزیں جن کی بنیاد پر آدمی ایک معاشرتی وجود ہے، وہ ساری چیزیں جیسے اگر ہمارے اندر تھوڑی بہت ہیں بھی تو وہ قے کی طرح خارج ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مخالف سے نمٹنے کے لیے اپنی ایک حیوانی سطح پر گراوٹ کو گویا تسلیم کر کے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ہوا، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ جو ہوا وہ ہر طبقے کی طرف سے ہوا۔ مطلب ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو مذہبیوں کو بدتمیز کہتے ہیں، وہ بھی اختلاف کے موقع پہ بہت بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بغض اور طنز کا آمیزہ تیار کرنے کی مہارت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو غرض کوئی سوسائٹی کی کوئی کلاس ہو، وہ سب اسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اختلاف گویا ہماری عزت پر حملہ ہے، گویا ہم سے دشمنی ہے۔ تو اس میں مطلب میں نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ حتیٰ کہ شاعری والا جو اختلاف ہوتا ہے نا، شاعرانہ اور ادبی اختلاف، اب وہ اختلاف رنگا رنگی پیدا کرتا ہے کہ ایک شاعر کو میں زیادہ بڑا سمجھتا ہوں، آپ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ اختلاف ہو گیا، فلاں شعر کی تشریح میں کوئی اختلاف ہو گیا، آپ نے سمجھا کہ میری تشریح غلط ہے، سرے سے غلط ہے، تو اس سے جیسے خود میرے لیے بھی آپ ایک خوشگوار اور مفید فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شاعرانہ چپقلشیں بھی، مطلب اختلاف تو ذرا بڑا لفظ ہے، شاعرانہ چپقلشیں بھی ایک دوسرے کے لیے فرحت افزا ہوتی تھیں، لیکن اب وہ بھی مطلب وہ جو ذوق لطیف کا جو تھوڑا بہت عنصر بھی بچا کھچا ہمارے اندر رہ گیا ہوگا، وہ بھی ضائع ہو گیا کہ اب ادبی مباحث میں بھی بدتمیزی اور کردار کشی اور جہالت کا طعنہ دینا، مطلب یہ عجیب بات ہے کہ اجہل دوسرے کو جاہل کہہ کے مطعون کر رہا ہے۔ تو اور عجیب طرح کا ہے کہ یہ لوگ جن چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں ان چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے، اور ان چیزوں سے ایک قلبی وابستگی اور ذہنی اطمینان پیدا کر دینے والا تعلق ہی نہیں رکھتے۔ وہ ان چیزوں میں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح لڑ رہے ہیں
کہ آدمی کے مہذب ہونے کا ہر تصور جو ہے وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے، وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ مثال طور پہ میری کوئی رائے ہو سکتی ہے کسی نظریے کے متعلق، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی ملک، کسی نظام کے بارے میں، اور اگر میں اس رائے پر سنجیدگی سے قائم ہوں، ہٹ دھرمی سے نہیں، یا اس کا ایک شائستگی کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ میرا پورا موقف، ساری رائے یکسر غلط ہو، لیکن اس میں جو غلطی اسے پکڑنے والا ہے، یعنی جو شخص اس بات کی استعداد رکھتا ہے کہ وہ غلطی واضح کر دے، اس غلطی کے واضح کرنے والا سارا عمل جیسے احسان کرنے کا عمل ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے، یا اس کی طرف سے وہ خیر خواہی میں ہونا چاہیے، میری طرف سے اس کی قبولیت، ممنونیت اور احسان مندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں نے کسی بھی اختلاف میں، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی اختلاف میں اس طرح کی خیر خواہی کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سی جگہوں پر غلطی میری تھی، یا مطلب یہ اتنے ہی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ہی ہوگی، لیکن اس غلطی کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا، اور پھر اسے بس غلطی کا عنوان دے کر ہر طرح کے حملے کو جائز سمجھا گیا، بلکہ شاید واجب جانا گیا، اور یہ زیادہ تر مذہبی حلقوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات جیسے اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں، جو میں نے تصویر ابھی کھینچی ہے، تو اس میں آدمی اپنے اجتماعی وجود کو، یعنی اپنے اندر موجود معاشرتی اقدار، جذبات اور احوال کو کس طرح عمل میں لا سکتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو بالکل ایک ناموافق حالات میں رہنا پڑ جائے، تو اس شخص کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، یا اس شخص کے المیے کا اندازہ لگانا کیا پوری طرح ممکن ہے کہ جس کو یہ احساس ہو کہ میں مسفٹ ہوں، یا یہ کہ یہاں جو لوگ جو بات سننا چاہتے ہیں وہ کرو اور اس سے ادھر ادھر نہ ہٹو، ورنہ یہ کہ وہ ہر چیز روا ہے، مطلب بدتمیزی، بہتان ترازی، کردار کشی، جھوٹ اور سخت جیسے حیوانی غضبناکی کا اظہار، یہ سب کچھ ایسے حلقوں کی طرف سے میں نے بھگتا ہے جن سے مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی۔ لیکن بہرحال تو اب جیسے یہ ابھی ایران کے واقعے پہ کچھ باتیں میں نے کی، اور وہ باتیں علمی باتیں تھیں، اور وہ جس بھی غرض سے کی گئی ہوں، اس پر جو رد عمل ایران کی حمایت میں آیا ہے، اس نے مجھے بالآخر مایوس کر دیا مذہبی دانش اور مذہبی اخلاق سے، کیونکہ وہ آخری طبقہ تھا جو ایران کے حامی ہیں، جن سے مجھے امید تھی کہ یہ علم دوست لوگ ہوتے ہیں اور ہر بات ٹھنڈے دل سے سن سکتے ہیں، اور اپنے سے ہونے والے ہر اختلاف کو اس کے صحیح ہونے کے احتمال کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ طبقہ میرے ذہن میں اس طرح کا تھا، لیکن وہ شہر بھی ٹوٹ گیا، وہاں بھی عالم سے عامی تک وہ سب جیسے یہ کہ دشنام کی مشین گن لیے پھر رہے ہیں۔ اور وہ تو ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ جو میرے کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں، یا جو میری میڈیکل کنڈیشنز بیان کی جا رہی ہیں، یا میری نیت کو جس طرح اسکین کیا جا رہا ہے، وہ میں تو جانتا ہوں گا نا کہ یہ سب صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی ہر چیز نے
مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، مایوس کیا ہے، اور اب مجھے اس پوری ہیومن سچویشن جو ہمارے یہاں ہے اس سے مایوس ہو جانے کے علاوہ کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی، ہر طبقے سے مایوس ہو جانے کے سوا کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس صورتحال میں اگر کچھ حضرات، ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ کل کا کل نہ اچھا ہو سکتا ہے نہ برا ہو سکتا ہے، تو ہمارے کل کے بیشتر اجزاء جو ہیں وہ سڑ چکے ہیں، معاشرتی کل، ذہنی کل، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگ ہیں جو محفوظ ہیں اور جو خود اب جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنی حفاظت کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہونا اور اس طرح کے سب ہیومن کلچر کا شکار کبھی نہیں ہونا۔ یہ چیز جیسے ہماری حمیت کے خلاف ہے، ہماری آدمیت کے درپے ہے یہ پورا ماحول۔ تو ان کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں ہر فرد کے اندر موجود ہونا، کیونکہ جو معاشرتی آئیڈیلز ہوتے ہیں نا وہ افراد کے ذہن میں پرفیکشن کے ساتھ، ان کے وجود میں ریفلیکشن کے ساتھ ہوتے ہیں، تب وہ خارج میں اپنے مظاہر پیدا کرتے ہیں، یہ جیسے قانون فطرت ہے۔ تو ہمارے یہاں زوال افراد کی سطح پر آیا ہے نا، جبھی تو یہ صورتحال ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بالکل سادہ ہیں، بالکل غیر پیچیدہ ہیں، اور بالکل آسانی سے حاصل ہو سکنے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ آپ اگر غور کریں تو کسی بھی تہذیب میں زوال کے 3 اسباب ہوتے ہیں مشترک، کسی بھی تہذیب میں، پرانی، نئی، مذہبی، غیر مذہبی، جیسی بھی، یعنی کہ ہیومن کلیکٹیو آرڈر 3 خرابیوں کے آ جانے سے مسمار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے افراد کی اکثریت میں دل کی نرمی، دماغ کی براقی اور ارادے کی مضبوطی یہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ واضح ہے نا کہ ذہن براق ہو، ذہن سوالات کی فضا میں رہتے ہوئے جوابات کے حصول کی کوششوں میں جاری اپنی حرکت کو کہیں بھی نہ روکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ براق ذہن ہے، یعنی سوال سے نہ گھبرانے والا ذہن براق ہوتا ہے، یعنی روشن بالکل۔ اور یہ انسانی ذہن ہی میں جیسے ایک اس کے خمیر میں گندھی ہوئی بات ہے کہ یہ سوالات میں رہے گا، ان سوالات کے جوابات کے حصول کی مسلسل کوشش و کاوش میں، نہ یہ کبھی سوال پر مطمئن ہوگا نہ جواب پر، نہ سوال پر قانع ہوگا نہ جواب پر قناعت کرے گا، ایک جواب پر۔ تو یہ جو مسلسل حرکت کا ایک ڈھانچہ ہے جو اللہ نے ہی ہمارے دماغ میں رکھا ہے، اس کو ہم نے مطلب بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کی بربادی کے بہت سارے اسباب ہوں گے، لیکن یہ کہ اس ذہن کو، یعنی مذہب کو دیگر علوم کی طرح ایک علم بنا کر، یا مذہب کی ماورائے علم، یعنی مذہب مجموعہ حقائق ہے، ان حقائق کو ان کی پیورٹی کے ساتھ محفوظ رکھنے کی بجائے ہم نے ان حقائق کو گویا حصی جو آبجیکٹس ہیں
ان کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیا، یعنی ان میں تفصیل پیدا کرنی شروع کر دی، اور دین کو یا عقائد کو بالکل جیسے علم کی ساخت دینے کی کوشش کی، اور ایک طبقہ علماء پیدا کر لیا جس نے بتایا کہ دین علم، یعنی دین علم ہے اور علم یہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ذہن کا جب بھی دین، یعنی کہ میں دین کو مانتا ہوں، میرا ذہن جب بھی دین سے حصول علم کا تعلق پیدا کرے گا تو وہ پیسیوٹی کے ساتھ ہوگا۔ وہ یہ کہ میں اس بات کے اندر اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، اس طرح سے اپنے اسکرپچر کا مطالعہ کروں گا، یعنی تسلیم پر قائم رہتے ہوئے تعلیم و تفہیم کے عمل میں خود کو ڈالے رکھنا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مطلب اس میں نقصان کا پہلو یہ ہوا کہ ہم نے اسی کو علم سمجھنا شروع کر دیا، یعنی علم۔ وہ مطلب یہ کہ یہ ہمارے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا ہے کہ گویا قرآن کا علم، فقہ کا علم، یعنی کہ دین کے لیے تمام جو ضروری ذہنی وہ جو ضروری جو چیزیں ہیں ذہن کے لیے، اس پر ہم نے کل ذہن کو کھپا کر ایسا بنا دیا کہ وہ اب اپنے فاعلی کردار کو اپنے سامنے حاضر دنیا پر اپلائی کرنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، کیونکہ علم کیا ہے اس کا کوئی بھی جواب ادھورا بلکہ غلط ہوگا، سوائے اس کے کہ علم اپنے موضوع کا عارضی فہم ہے، یعنی اس میں غلطی یقینی ہے، اس میں اضافے کی ضرورت یقینی ہے، اس میں تنوع یقینی ہے، اس میں اختلاف کی صورتحال کا پیدا ہو جانا اور اس کا ہمیشہ زندہ رہنا یہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ علم کا جو یعنی ذہن جس علم کا خواستگار ہے، اور ذہن اور دنیا اور میرے وجود کا جو تعلق ہے وہ سارا کا سارا اس تصور پہ، علم ذہن کا مطالبہ، ذہن اپنا یہ مطالبہ جو ہے وہ جب اپنے سے خارج میں موجود دنیا سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کامیابیاں یا یعنی کامیابیاں اسے حاصل ہوتی رہتی ہیں، یعنی جنہیں وہ علم کے طور پر اپنے اندر قبول کر لیتا ہے، ان معلومات پر بھی اس کا یہ موقف یا اس کا یہ تیقن برقرار رہتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ادھورے تو یقیناً ہیں، یعنی کہ صحیح ہونے کی حالت میں بھی علم ادھورا رہے گا، یہ تقدیر ہے، یعنی بشرطے کہ ہم علم اور ذہن کو اس پہلو سے دیکھیں، اور علم کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، یہ شعور کا جیسے کیا کہتے ہیں، شعور کی فطرت میں رکھا ہوا مطالبہ ہے۔ تو یہ مطالبہ وہ دین سے پورا کرتا ہے حالت تسلیم میں، دنیا سے پورا کرتا ہے حالت تحقیق میں، حالت تشکیک میں۔ واضح ہے نا یہ؟ تو ہم نے نفسیاتی طور پر دینی علم کے مطلقاً افضل ہونے کے اعتقاد کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا، اور اس ٹھیک طرح سے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہن کا جو 90% حصہ ہے جو ایکٹیو ہے،
جو مطلب جس کے ایکٹیو ہونے کا نتیجہ علم کہلاتا ہے، وہ ہم اس کو بیدار نہ رکھ سکے، اس کی ضروریات پوری نہ کر سکے، تو اس کی وجہ سے یا تو ہم نے اسے مفلوج کر لیا، یا اس کو جو ہے وہ اسے بھی حالت تسلیم میں ڈال دیا کہ اب تم جو بھی مغرب سے علم اور تحقیق آئے اس کو بلا چون و چرا مانتے رہو. یعنی اس نے دنیا میں بھی تسلیم کا موقف اختیار کر لیا جہاں اسے تحقیق و تشکیک پہ رہنا چاہیے تھا. تو اس کا نتیجہ اب ہم بھگت رہے ہیں کہ دینی علم بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی چھوٹے دماغ کے چھوٹے حصے کا موضوع رہ گیا ہے، اور وہ دماغ کا جو چھوٹا حصہ ہے اس کے اندر اتنی کشش نہیں ہے کہ میری خواہشات اس سے تسکین پا سکیں، یا میرے اندر کوئی فلفلنگ اویئرنیس جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکے. تو کیونکہ اس میں مائنڈ بھی چھوٹا سا لگا ہوا ہے، اور دل جو ہے دل عادی ہے تسلیم کے ساتھ ساتھ تنوع کا. دل حقیقت سے جڑا ہوا اور اس کے پے در پے مظاہر سے جیسے لطف اندوز ہوتا ہوا ایک ہمارے پاس آلہ ہے. تو وہ بھی اس کو بھی آزادی چاہیے تھی، اس کی آزادی بھی سلب ہو گئی. اور پھر یہ کہ دین کے سارے فہم کو ججمنٹل اور وہ ایک لیجسلیشن جیسا بنا دیا، اس کی پوری ساخت کو قانونی کر دیا. اور پھر جہاں عقل اپلائی کی دین کے دفاع میں یا دینی حقائق کی تفصیل میں، وہاں وہ عقل کا میدان ہی نہیں تھا. تو غرض یہ کہ ذہن کی تمام فعال قوتوں کو معطل کرنے یا ان کو غلط میدانوں میں دوڑانے کی وجہ سے ہمارا ذہن جو ہے وہ جس حال کو پہنچ چکا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب اس میں کسی دلیل کی بھی شاید ضرورت نہیں، بالکل سیلف ایویڈنٹ ہے. دنیا میں بلینک اور دین میں جو ہے وہ حافظے کے قیدی. وہ ہوا کیا کہ پیسیوٹی کیونکہ دل کے ساتھ نہیں تھی، پیسیوٹی ذہن کی ایکٹیویٹی کا سبب نہیں بن پا رہی تھی، تو وہ پھر حافظے کی وہ جو ایک وہ بنا ہوتا ہے اس میں چلا گیا، بس جتنا رٹ لیا اتنا حاصل ہو گیا. تو اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. نہ دنیا ملی ذہن کو، نہ دین ملا. نہ دین کے پیچھے اب بڑا ذہن کوئی دکھائی دیتا ہے، نہ دنیاوی معاملات میں کوئی بڑا دماغ، کوئی تھیوری میکر، کوئی فلاں کوئی نہیں دکھائی دیتا، سرے سے نہیں دکھائی دیتا. تو ہم میں تو یہ تو ہوا کہ ذہن کا بالکل راکھ کا ڈھیر بن جانا، یعنی ذہن کی حالت نزع حافظے میں ہوتی ہے. یعنی حافظہ ذہن کا آخری لمحہ زندگی ہے. یہ بھی جب وہ ہو جائے گا، حافظے میں اب اتنی زیادہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، کمپیوٹر آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، تو یہ اتنی چمکدار اور پرکشش چیزیں ہیں کہ یہ حافظے میں جا رہی ہیں تو وہ دین کا جو سادہ سا وہ دفتر ہے وہ اس میں ڈھپتا چلا جا رہا ہے. تو ذہن کا زوال ہم دیکھ رہے ہیں. ذہن کی براقی کا کوئی تصور نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی کہیں نہیں ہے، ہمارے تحقیقی اداروں میں کہیں نہیں ہے. ہمارے جو مطلق وہ انکار اور اقرار کے پیراڈائمز ہیں ان میں بھی کسی بھی جگہ کوئی نہیں ہے. تو اب یہ تہذیب کا دماغ گویا مفلوج ہو گیا نا. اسی طرح ہمارا دل نرم نہیں ہے. دل کی اور بھی بڑی خاصیتیں اور ضرورتیں اور اہمیتیں ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم تو بیسک جو تاریخی وجود کسی تہذیب کا برقرار رکھنے کا ایک وہ سبب ہو سکتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو دل کی مطلب اور کچھ بھی ہم نہیں کہہ رہے، دل کی نرمی
دل کی نرمی کا مطلب ہے جو شفقت کے اظہار پر مجبور رکھتا ہے، جو دوسرے کی خیر خواہی کو تمام احساسات میں جاری رکھتا ہے، جو دوسرے کے دکھ پہ دکھی ہوتا ہے، جو دوسرے کی خوشی پہ بلا تصنع خوش کر دیتا ہے دیکھنے والے کو، اور جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، جو ہمبل رکھتا ہے آدمی کو، اور جو خود غرض نہیں بننے دیتا، جو ظالم نہیں بننے دیتا۔ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، یعنی جتنا ہمارا مشاہدہ ہے، وہ رشتے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، دوستیاں قصہ ماضی بنتی جا رہی ہیں، وہ جو سیلف ایبسٹریکشن یا سیلف ایبسرڈائزیشن کا عمل چل پڑا ہے، لوگ خالی ڈبوں کی طرح ہوا سے اڑ کر آنے والی چیزوں سے بھرتے جا رہے ہیں، نہ کوئی اختیار، نہ کوئی چوائس، نہ کوئی پسند ناپسند، نہ ذہن کو استعمال کرنے کی ضرورت۔ تو دل اب اس طرح کا ہو گیا۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے آج کل کی صورتحال ہے، آپ بچوں غزہ میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو بوڑھے عورتیں یہ سب شہید ہو رہی ہیں، بدترین جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے، اس کا دکھ محسوس کیے بغیر اس سے بھی جارحانہ جذبات کشید کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ روح دین ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے ایسی قوموں کا انجام کہ ان کا مانا ہوا دین بھی ڈراؤنا بن جاتا ہے، تو اور اس میں سے مطلب نرم دلی غائب ہو گئی، بالکل غائب۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ حملہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے عورتیں بوڑھے نہیں مروائے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بچوں کو نہیں مارا۔ تو اب بچوں کی فہرست اسرائیل کے پاس بھی ہے، تو لیکن یہ کہ اب ٹھیک ہے اس میں غلط ہے نا، تو بس آپ میری ہمدردی، میری خیر خواہی میں مجھے بتا دیجئے کہ نہیں تم نے تمہارا جو خیال ہے وہ درست معلومات پہ نہیں ہے، تمہیں پوری معلومات نہیں ہے، یا تمہیں دین کا پورا علم نہیں ہے، اصل حکم یہ ہے اور اصل صورتحال یہ ہے، حماس بالکل 100% مظلوم ہے اور وہ ہے، اور ان کا بچوں کو مارنا فلاں حکم کی وجہ سے ضروری تھا اپنے حملے میں 1200 آدمیوں۔ تو چلو، لیکن یہ کہ آپ یہ سب کوئی بھی اصلاحی نیت جو ہے اس کا گلا گھونٹ کر آدمیوں کی طرح بات کرنے کی ایک کم از کم روایت کو بھی ملیا میٹ کر کے اب آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ جاہل ہے، یہ بزدل ہے، فلاں ڈیما جو منہ میں آئے بس کہہ دیں گے۔ تو یہ علامت ہے ذہن میں مردہ اور دل میں مفلوج لوگوں کی، جن کا دل مفلوج، دماغ مردہ ہے، تو ان کو اسی چیزوں میں جو ہے وہ غصے میں، جارحیت میں، نفرت کے احساس میں گویا اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ نرم دلی کا بحران ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر جو بدتمیزی کا اور بہتان طرازی کا ہے، یہ نرم دلی کا فقدان ہے۔ اور خود غرضی یہ ہم دیکھ رہے ہیں، عام ہے خود غرضی۔ تو یہ سب چیزیں دل کی سختی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح مضبوط ارادہ فرد میں ہو تو وہ صبر پیدا کرتا ہے، حکمت کے تابع ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کی کشش سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے
اور اپنے مقصد کی طرف یکسو رکھتا ہے، اور اس یکسوئی میں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے خلل نہیں آنے دیتا۔ ہے کوئی ایسی چیز ہمارے یہاں جو قومی زندگی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہوگی؟ ظاہر ہے اب کچھ افراد میں تو ہوگی، ظاہر ہے ہوگی، وہ بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ کہ ان افراد کی خوبیاں قومی زندگی کی خوبیاں بننے کا راستہ نہیں رکھتی۔ تو اب یہ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اس میں بس بھائی عرض یہ ہے کہ دل کو نرم رکھو اور دماغ کو یہ سب اس میں نہ الجھاؤ کہ یہ تفسیر صحیح، وہ تفسیر غلط، وہ سب کچھ طے ہو گیا، بلکہ جس سے دل مطمئن، یعنی جس کے بھی فالوور ہو یا جس کے بھی ہم خیال ہو، رہو حسن نیت کے ساتھ، اور اپنے ذہن کا استعمال دنیا پہ کرو، دنیاوی علوم پروڈیوس کر کے دکھاؤ، دنیا میں دوسرے کے لیے مفید بن کے دکھاؤ۔ تو اس کے بغیر کوئی سروائیول نہیں ہے۔ یہ صرف نعرے جو ہیں اور جھنڈے جو ہیں یہ آپ کو تاریخ کی آندھی سے نہیں بچا سکتے۔ تو اور نعرے اور وہ کیا ہے جو ہم مانتے ہیں، وہ ماننا ہی بالکل نفاق کے ساتھ ہے، بالکل بے دلی اور بیزاری کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی مقدس کلمہ اپنی روح سے خالی ہوتا ہے، وہ ایک اور جرم ہمارا بنتا ہے، لیکن وہ خیر آخرت میں دیکھا جائے گا۔ ہم نے دنیا کو نظر انداز کر کے اپنی دینی شخصیت کو مریض بنا لیا ہے۔ تو معاف کیجیے گا۔ تو بھائی اب ہم لوگ چلو 10 ہوں، 20 ہوں، 100، 50 ہوں، جو بھی ہوں، کیونکہ ایک فرد اپنا بننے کا عمل پورا کر لے تو اس دوران میں وہ 10 ہو جاتے ہیں۔ تو تاریخ ہمیشہ ایک فرد کی تبدیلی سے، وہ انقلاب جو ہے وہ ایک فرد کے دماغ اور دل اور مضبوط ارادے سے آتا ہے۔ تو اب ہم سب اپنے اپنے طور پہ کریں تو اللہ کرے کوئی نتیجہ بڑا نکل آئے، اور یہ جو زہریلی برف کا کیوب بنا ہوا ہے ہمارا ملک، یہ اس میں کوئی حرارت پیدا ہو، اور اس میں جو ہمیں حنوط کر دیا گیا ہے، ہم ایک برف کے صحرا میں گویا منجمد ہیں۔ تو کوئی تو ہو جس کی حرارت سے یہ انجماد ختم ہو جائے، اور جو نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں اور پھر زندگی کے تقاضے پورا کرنے کا سبق حاصل کریں۔